مٹی کی جس کے ساتھ بنتی ہے وہ پانی ہے، پانی ہے، وہ بحال ہو جاتی ہے نا آپس میں مٹی۔ اور دوسری ایک اور بات ہے کہ اگر ورگو دیکھیں جی، یہاں پہ ہم انرجی کی بات کرنے لگے ہیں، ورگو کی 2025 کی انرجی کیسی رہے گی اور 2025 کا میسج کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی بھی جگہ یا کسی بھی مقام پہ جو ہے وہ اپنی اہمیت اور اپنی پہچان بنا کے رکھتے ہیں۔ ان کا سیارہ عطارد سیارہ علم و حکمت اور بڑے اچھے وجدان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ عطارد مرکری، یعنی کہ مرکری ہے علم، حکمت، دفتری کام۔ السلام علیکم، ڈی جی ٹی وی میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا منیر، اور امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جو سیریز جو ہماری آن گوئنگ ہے اسٹار سائنس کے بارے میں، کہ اسٹار سائن میں جو ہے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہوتے ہیں، ان کے ٹریٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سائن ڈسکس کرنے والے ہیں، اور وہ آج کا جو سائن ہے وہ ہے ورگو، یعنی کہ برج سنبلا، جس کی ڈیٹ بنتی ہے 23 اگست سے لے کے 22 سپٹمبر تک۔ اور آج کا پروگرام اس لیے بھی ہمارا انٹرسٹنگ ہے، پہلے کی طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں جو اس اسٹار سائن میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے مطلب کوالٹیز کیا ہوں گی، ان کی خوبیاں کیا ہوں گی، خامیاں کیا ہوں گی، اور پھر یہ لوگ کس اسٹار سائن کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں گے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہم بات چیت کریں گے کہ جو ورگو سائن میں لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کی اس سال کی کرنٹ انرجیز، آئندہ آنے والے سالوں میں 2-3 سالوں میں کرنٹ انرجیز کیا ہوں گی۔ اور یہ ہمارا بڑا فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا ہے ٹیرو کارڈ ریڈنگ کا۔ تو ناظرین، ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اپنے اسٹار سائن کے بارے میں۔ وہ ہے اسپرچل ہیلر اینڈ دا لیڈنگ اسٹرالوجر آف پاکستان، داؤد جی داؤد۔ ویلکم۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ اور ایز یوزول جیسے ہم نے پہلے بھی اپنی ایپیسوڈز ہم نے کی مختلف اسٹار سائنس کے بارے میں، تو آج یہ جو ہے ورگو سائن جو اسٹار سائن ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں بریفلی اگر آپ بتا دیں، بریف اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن۔ ورگو برج سنبلا، ڈیٹ آف برتھ 23 اگست تھا 22 سپتمبر۔ اگر میں ورگو کی بات کروں تو ان کا جو عنصر ہے خاکی مطلب مٹی سے جڑا ہوا، اپنے رشتوں سے جڑا ہوا، اپنے اخلاق سے جڑا ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کسی بھی جگہ یا کسی بھی مقام پہ جو ہے وہ اپنی اہمیت اور اپنی پہچان بنا کے رکھتے ہیں۔ عنصر ان کا خاکی، نام کا آغاز حروف پے اور غین سے ہوتا ہے، اور انگلش میں نام آئی، ایس اور وائی۔ اور کلر جو ہے ان کا گرین، بنفشی، سیاہ، نیلا، بلو اور دھانی۔ اور جو ان کا فیورٹ جو دن ہے، جس دن ان کی انرجی بڑی پازیٹیو رہتی ہے، وہ ہے ویڈنسڈے۔ اور ان کا جو جیم سٹون ہے، بہترین جیم سٹون ہے، وہ پکھراج، ہیرا، نیلم، موتی اور زمرد۔ ان کا جو بہترین پھول ہے، فلاور ہے، وہ ہے کمل، اور بہترین جو ان کی دھات ہے وہ پارا اور چاندی۔ ان کی ماہیت جو ہے وہ 2 شیزہ ہوتی ہیں، اور خوشبختی کا عدد جو ہے ان کا بہترین 5 ہے۔ نشان ان کا آپ کو بتایا ہے کہ 2 شیزہ بنی ہوتی، ورجن لیڈی گرل بنی ہوتی ہے اس پہ۔ منتقل بروج میں اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 6، اور ان کا سیارہ عطارد سیارہ علم و حکمت اور بڑے اچھے وجدان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ عطارد مرکری، یعنی کہ مرکری ہے علم، حکمت، دفتری کام، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ اچھا، خوش نصیبی کے دیگر جو اعداد ہیں 14، 23، 32، 41 اور 50، یعنی کہ جن کو ہم مفرد میں تبدیل کریں تو جن کا 5 کا عدد آئے تو وہ ہے ان کے خوش نصیبی کے اعداد۔ اچھا، خوش بخت بروج ان کے لیے جو ہے وہ ہے ٹورس اور کیپریکون۔ اور غیر خوش بخت جو بروج ہے وہ برج جوزا، برج قوس اور برج حوت۔ اور شریک کار برج جو ہے ان کے برج اسد، برج سرطان، برج میزان اور عقرب۔ غیر جانبدار بروج جن کو ان سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہوتا ہے، وہ برج حمل اور برج دلو ہے۔ اور جو ان کا جسم کا حصہ ہے، پارٹ آف دی باڈی، وہ ہے پیٹ اور انتڑیاں۔ اور کلیدی جو ان کا کام ہے برج کا، وہ ہے ورک، کام کرنا۔ اچھا جی، ان کا جو کلیز سیارہ ہے وہ ہے ذہانت، حقیقت پسندی اور حرکت۔
ان کی جو بیماریاں ہیں ورگو والوں کی، جوڑوں کا درد، ہیضہ، پھپھڑوں کی بیماریاں، نظام ہضم کی بیماریاں، سر درد، کمزوری، کندھوں کے، یہ کامن ہے ساری، یہ کامن ان کو ہوتی ہیں زیادہ، کندھوں کے درمیان درد۔ اچھا اگر ہم ان کی بات کریں کہ مطلب کوئی اسپیشل آکوپیشن، یہ بڑے موضوع ان کے کون سے فیلڈ اس میں جائیں اور اس میں کامیابی حاصل ہو؟ اچھا ان کے پیشوں کی بات کروں تو انتظامی امور، تجارت، بہت اچھے بزنس مین ہوتے ہیں، کرنسی کا لین دین بہت اچھا کر سکتے ہیں، میڈیسن کا شعبہ ان کے لیے بڑا زبردست، طب کا شعبہ بہت زبردست ہوتا ہے، علم و تدریس اور ادب اور صحافت بہت زبردست جو ہے ان کے لیے رہتا ہے۔ اور ان کے لیے ہم بات کریں فیوریبل پلیسز کون سی ہیں جہاں پر جا سکتے ہیں، مطلب ود ان کنٹری یا آؤٹ سائڈ پاکستان؟ جی، ترکی، عراق، عرب، یونان، فلسطین، بغداد، پیرس، سوئٹزرلینڈ، یہ والے علاقے مڈل ایسٹ اینڈ یورپ ہے، یہ فیوریبل ان کے لیے۔ جی اچھا اگر ہم بات کریں کہ مطلب ان کا، اگر ہمیں مختلف، ہم نے ان کا تجزیہ تو ہم نے کر لیا اوور آل، اگر مزید اگر آپ اس پہ کچھ اگر روشنی ڈالنا چاہیں۔ دیکھیں ہاں جی، برج شمرہ سے تعلق رکھنے والے افراد منظم، حقیقت پسند اور کمال پسند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر کام منصوبہ بندی کے تحت کرتے ہیں، خامیاں برداشت نہیں کرتے، اور معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، سلیقہ مند، باوقار اور اخلاقی اقدار کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں اور اپنی محنت اور ذہانت پر بھروسہ کرتے ہیں، تاہم زیادہ تجزیہ کرنے اور کمال پسندی کی وجہ سے بعض اوقات ان کے ساتھ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو بہت زیادہ تحقیق میں بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے معاملات کو پراپر طریقے سے چلنا چاہیے۔ اچھا ان کا موافق پتھر کون سا ہے؟ ہاں ان کے لیے جو موافق پتھر کی اگر میں بات کروں تو سب سے اہم بات ہے کہ پتھروں کے حوالے سے یہ انگوٹھی جو کہ میں ان کے لیے اسپیشل تیار کرتا ہوں، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے ورگو والوں کے لیے، ان میں ان کا یہ جو پتھر ہے یہ زمرد یہاں پہ ان کی عطارد سے ریلیٹڈ ہے، ان کی ذہنی روحانی صلاحیتوں کو یہ میں نے ایک نہیں دونوں ہاتھوں میں ڈالی ہے۔ مرکری ہے علم، حکمت اور آپ کی پاور، آپ کے صحیح ڈیسیژن ان کی طرف لے کر جاتی ہے، تو ان کے لیے جو بہترین پتھر ہے وہ ہے عقیق۔ اچھا جی، عقیق کی بھی میں یہاں ان سے متعلق ایک بات کرتا چلوں کہ عقیق ایک قیمتی پتھر ہے جو اپنی خوبصورتی اور روحانی فوائد کے لیے مشہور ہے۔ ان کے لیے یہ پتھر کئی رنگوں میں دستیاب ہے اور مختلف خصوصیات رکھتا ہے۔ عقیق دل کو سکون اور ذہنی اطمینان فراہم کرتا ہے، یہ حسد، بغض اور منفی جذبات سے بچاتا ہے، شیطانی اثرات اور برے خوابوں سے حفاظت کرتا ہے، خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے، صحت میں بہتری لانے میں مددگار ہوتا ہے، اس سے نظر بد اور جادو کے اثرات کا خاتمہ ہوتا ہے، کاروباری شعور میں اضافہ اور ترقی کی راہیں ہموار کرتا ہے، جو ان کو عقیق سوٹ کرتا ہے۔ اچھا یہاں پہ عقیق بھی 3-4 طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ سفید عقیق پاکیزگی اور امن کا احساس دلاتا ہے، سرخ عقیق توانائی اور حوصلے میں اضافہ کرتا ہے، سبز عقیق سکون اور روحانی ترقی کا ضامن ہوتا ہے، اور کالا عقیق بری نظر اور منفی اثرات سے حفاظت کرواتا ہے، درویش اور بزرگانہ سوچ کی طرف لے کر چلے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور پتھر بھی ان کو بڑا سوٹ کرتا ہے، وہ ہے جناب سنگ سلیمانی۔ سنگ سلیمانی بڑا کوئی انٹرسٹنگ سا نیم ہے۔ یہ سنگ سلیمانی درویش لوگوں کی نشانی اور ایک قیمتی پتھر ہے جو کئی روحانی اور جسمانی فوائد کا حامل ہے، خوشحالی زندگی کا باعث، آفات سے نجات دہندہ، پرخطر سفر میں حفاظت کرنے والا۔ اگر کوئی بڑے سفر کی طرف جانا ہے تو اس کو لوگ پہنتے ہیں، شیطان کو بھگانے والا، حسد، بغض اور کینہ سے پاک رکھنے والا اور جادو اور سحر کا خاتمہ کرنے والا۔ یہ پتھر درویشوں، صوفی مزاج افراد اور مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے جو لوگ ہیں یہ ان پتھروں کو پہنتے۔ بالکل ڈیفینیٹلی۔ اب ہم اگر اب سے جانا چاہیں کہ ان کے جو موافق رنگ کون سے والا ہے جو سوٹیبل ان کے لیے؟ ہاں جی، برج شملہ کے جو موافق رنگ میں سب سے جو فیورٹ کلر ہے ان کے لیے وہ ہے جی بلو کلر۔ بلو کلر جو ان کو سوٹ کرتا ہے، نیلا رنگ، اور لکی بھی ہے۔ ہاں جی، روحانی تازگی، پاکیزگی اور دیانتداری کی علامت ہے۔ نیلا رنگ پسند کرنے والے یہ جو ورگو ہے فرض شناس اور مشکل معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہلکا نیلا رنگ پسند کرنے والے نرم دل اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ سرخی مائل نیلا رنگ پسند کرنے والے مایوس طبیعت کے حامل ہو سکتے ہیں، اور دوسرا کلر ان کو جو سوٹ کرتا ہے وہ گرین، سبز رنگ۔ یہ مقدس، نیکی، سکون اور تازگی والا رنگ ہے ان کے لیے۔ سبز رنگ پسند کرنے والے نیک دل، رحم دل اور قربانی دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نیکی کی راہ اپناتے ہیں
ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ رنگ بے سکونی کے لیے سکون اور تازگی کا ذریعہ ہے۔ یہ رنگ انسانی شخصیت اور روحانی اثرات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں اور ان کے ذریعے کسی کی شخصیت کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے جو کہ ان کو بہت زبردست سوٹ کرتی ہے، اس لیے لوگ یہ ان کلرز کو زیادہ پہنتے ہیں۔ تو ان کے لیے اگر ہم لکی کلر مطلب فلاور کی بات کریں، موافق پھول کی بات کریں تو وہ کون سے والا ان کے لیے؟ اچھا، برج سملہ کا موافق پھول جو ہے وہ یہاں پہ کمل کا پھول ہے، ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور ان کی شخصیت میں بہت زبردست تازگی لے کر آتا ہے۔ کئی لوگ گلاب کا پھول بھی ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ گلاب بھی ان کو سوٹ کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ناظرین ہم لوگ بات کریں گے کہ جو ورگو سائن میں جو خواتین، بچے یا مرد یا لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں ان کی خوبیاں خامیاں کیا ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے کہ برج سملہ میں پیدا ہونے والے بچے، ان کی خوبیاں اور خامیاں۔ برج سملہ والے بچے، جی اگر میں ان کی خوبیوں کی بات کروں برج سملہ والوں کی، تو برج سملہ والے بچے ہر کام ترتیب اور سلیقے کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں، جیسے اپنے کھلونوں کو ایک اچھی جگہ پر رکھنا اور سیٹ کرنا، آرگنائز کر دینا پورا، ہوم ورک وقت پر کرنا۔ یہ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں اور نئی باتیں جلدی سیکھ لیتے ہیں، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ بڑے ہو کر کچھ بڑا کریں گے۔ یہ بچے صفائی کو پسند کرتے ہیں اور ہر چیز کو صاف اور خوبصورت دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جب کوئی ان کی تعریف کرے تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ اور بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی برائیاں اگر ہم دیکھیں، بچے ویسے کیا کریں گے، لیکن خامیاں تو ہوتی ہیں۔ برج سملہ سے تعلق رکھنے والے بچے اگر کچھ غلط ہو جائے یا کوئی کام مشکل ہو تو یہ بچے بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بچے دوسروں کی غلطیوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں جس سے دوسرے ناراض ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام ٹھیک نہ ہو تو یہ ہار ماننے لگتے ہیں، لیکن انہیں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ یہ بچے اپنی عادتیں بدلنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن تھوڑی کوشش سے وہ اور بہترین بن سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک ورگو والوں کے لیے ایک خاص بات کرتا ہوتا ہوں جو کہ میرے بڑے مشاہدے اور تجربے میں ہے کہ یہ بڑے آرگنائزر لوگ ہیں۔ یہ گھر کے معاملات میں اگر ان کا کمرہ ہے تو ہر چیز بڑے اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں، آرگنائزڈ ہوگی، کتابیں بڑے اچھے طریقے سے طے کریں گے، رکھیں گے، سلجھے ہوئے کپڑے بڑے اچھے طریقے سے اور ترتیب سے رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک جو میرے تجربے میں جو ورگو والوں کی بات آئی ہے، کیونکہ کئی چیزیں تو آپ کے سٹار سے ریلیٹڈ لیکن تجربات بھی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ورگو والے ایک تو کسی سے محبت نہیں کرتے اور اگر محبت کر لیں تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ان کی چوائس بڑی سلیکٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ہر دل پھینک نہیں ہوتے کہ ہر کسی کو ایک تو اگر ان کو بڑی زندگی میں کوئی پسند آ جائے نا تو پھر بائی ہک بائی کروک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ دھوکہ دے دے تو وہ پھر وہ اور زیادہ سلسلے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ورگو والے بڑی مشکل سے اپنی سلیکشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں یہاں پہ برج سملہ والے مرد کی خاصیت کی طرف جی اگر ہم جینٹس کی بات کریں ان کی کیا خصوصیات اور خامیاں کیا ہوں گی؟ اچھا، برج سملہ والے مردوں کی اگر بات کروں تو ان کی خوبیوں کی بات کروں تو برج سملہ سے تعلق رکھنے والے مرد ذہین اور تیز مشاہدہ کرنے والے اور بہترین تجزیہ کار ہوتے ہیں، ہر معاملے پر گہرائی سے سوچتے ہیں اور درست فیصلے کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ برج سملہ سے تعلق رکھنے والے مرد صفائی اور نظم و ضبط کے شوقین ہوتے ہیں، ان کے کام، زندگی اور تعلقات میں ہر چیز منظم اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ یہ مرد خلوص اور وفاداری کے حامل ہوتے ہیں، خاص طور پر اپنے قریبی رشتوں اور دوستوں کے لیے، دوستوں اور شریک حیات کے لیے بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، محنت سے نہیں گھبراتے اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہیں، زندگی میں کامیابی کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں، دل کے صاف اور محبت بھرے جذبات رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنے میں اپنی ذہانت سے کام لیتے ہیں، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں۔ چلیں گے تو بہت اچھی بات ہے، بڑے سینسیبل ہیں۔ اگر ہم ان کی برائیوں کی طرف آئیں تو کیا خامیاں نظر آئیں گی ہمیں؟ خامیوں کی بات کروں تو یہ مرد چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خامیاں تلاش کرنے کے عادی ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر معاملے میں گہرائی سے سوچنے کی عادت ان کے لیے ذہنی دباؤ زیادہ کرتے، تنقیدی نظر ہوتی ہے ان کی کوئی، بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر معاملے میں گہرائی میں سوچنے کی عادت ان کے لیے ذہنی دباؤ یا تاخیر کا سبب بن سکتی ہے۔ فطرتاً کم گو اور بعض اوقات تنہائی پسند ہوتے ہیں جو دوسروں کو ان سے دور کر سکتا ہے۔ معمولی مسائل پر زیادہ فکر مند ہو سکتے ہیں جو اعصابی دباؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے فیصلوں اور اصولوں پر سختی سے قائم رہتے ہیں
جو کبھی کبھار دوسروں کے ساتھ تعلقات میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اگر ہم لیڈیز کی طرف آئے, ہم نے مطلب مردوں کی بات کر لی, بچوں کی, تو خواتین کی کیا آپ خصوصیات دیکھیں گے اس میں؟ اچھا جی, برج شملہ والی خواتین کی اگر میں خوبیوں کی بات کروں تو برج شملہ والی خواتین بہت ذہین اور تجزیاتی سوچ رکھنے والی ہوتی ہیں, ہر بات پر گہرائی سے غور کرتی ہیں اور ہر مسئلے کو منظم طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. یہ خواتین نفاست اور صفائی کو بے حد پسند کرتی ہیں. ان کی زندگی, گھر اور کام, ہر چیز ترتیب اور قرینے سے ہوتی ہے. اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھاتی ہیں اور کامیابی کے لیے سخت محنت کرتی ہیں. ہر کام سے اور بہترین طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتی ہیں. یہ خواتین محبت اور وفاداری کا پیکر ہوتی ہیں, خاص طور پر اپنے شریک حیات اور قریبی رشتوں کے لیے یہ بہت قربانی دیتی ہیں. دوستوں اور خاندان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے نہ صرف تیار رہتی ہیں بلکہ اپنا ساتھ صحیح طریقے سے نبھاتی ہیں. اپنی شخصیت اور ظاہری حالت پر بہت توجہ دیتی ہیں, قدرتی حسن کی دلدادہ ہوتی ہیں اور اپنی عمر سے زیادہ جوان اور خوبصورت نظر آتی ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. زندگی کے ہر پہلو کو غور و فکر سے دیکھتی ہیں اور بہترین فیصلے کرتی ہیں. پریشانیوں کو سمجھداری سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے کہا نا کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ مطلب اتنی جلدی جو ہے محبت نہیں کرتے تھے, بس اگر ہو جائے تو اس کو نبھاتے ہیں, تو کیا یہ کوالٹی خواتین میں بھی ہے, ان کو محبت نہیں ہوتی کہ وہ بھی ویسی ہیں؟ میں ان کی خامیوں کی طرف آ کے برج شملہ والی خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں میں خامیاں تلاش کرنے کی عادی ہوتی ہیں جو دوسروں کو ناراض کر سکتی ہیں. یہ معمولی باتوں پر جلدی پریشان ہو جاتی ہیں اور زیادہ حساس ہوتی ہیں. فطرتاً کم گو ہوتی ہیں اور بعض اوقات تنہائی کو ترجیح دیتی ہے جو دوسروں کو ان سے دور کر سکتا ہے. ہر معاملے کو گہرائی سے سوچنے کی عادت بعض اوقات دباؤ کا باعث بن سکتی ہے. معمولی پریشانیوں کو بڑا مسئلہ سمجھنا اور ان پر زیادہ فکر مند ہونا ان کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے. جیسی آپ نے جو سوال کیا تھا, جیسی خواتین کی عادتیں ہوتی ہیں ویسے ہی مردوں کی بھی تقریباً ہوتی ہیں, ملتی جلتی ہوں گی. ٹھیک, اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں تو ان کی کیا خوبیاں ہوں گی, خامیاں کیا ہوں گی؟ برج شملہ والی جو لڑکیاں ہیں, برج شملہ سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں بہت ذہین اور باریک بینی سے سوچنے والی ہوتی ہیں. اپنے فیصلوں میں گہرائی سے غور و فکر کرنے کی عادی ہوتی ہیں. اپنی زندگی میں ترتیب اور صفائی کو پسند کرتی ہیں. ان کا کام, لباس اور طرز زندگی نفاست اور خوبصورتی سے بھرپور ہوتا ہے. تعلیمی میدان میں محنت اور کامیابی کے لیے مشہور ہوتی ہیں. ہر کام کو پوری توجہ اور لگن سے کرتی ہیں. برج شملہ والی لڑکیاں مخلص اور وفادار دوست بناتی ہیں. دوسروں کے لیے ہمیشہ مددگار اور مہربان ہوتی ہیں. اپنی خوبصورتی اور فطری کشش کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں. قدرتی مناظر اور حسین چیزوں کی دلدادہ ہوتی ہیں. اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. خوابوں کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندی بھی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. اور اگر ہم ان کی خامیوں کی طرف جائیں تو اچھا, برج شملہ کی خواتین کی کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. برج شملہ والی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں خامیاں تلاش کرنے کی عادت دوسروں کو پریشان کر سکتی ہے. ان کی یہ لڑکیاں جذباتی طور پر حساس ہوتی ہیں اور معمولی باتوں پر دل چھوٹا کر سکتی ہیں. ہر بات کو گہرائی سے سوچنے کی عادت کبھی کبھی ان کو ذہنی دباؤ کی طرف لے جاتا ہے. زیادہ لوگوں کے ساتھ گلے ملنے کی بجائے تنہائی کو ترجیح دیتی ہیں جس سے کبھی کبھار غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا, یہ تو ہم لوگوں نے بات چیت کی کہ مطلب جو ہے برج شملہ کی خواتین, مرد, بچے, ان کی کیا ہے کریکٹرسٹکس, اچھی اور بری بھی. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم بات چیت کریں کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے کہ یہ ریلیشن شپ میں اگر جاتے ہیں کسی اور اسٹائل کے ساتھ تو وہ کیسا رہے گا, اچھا ہوگا یا برا ہوگا, آگے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کمپیٹیبلٹی لیول کا ورگو اور ایریز کے ساتھ. برج شملہ کے مختلف ستاروں کے ساتھ مطابقت کی اگر بات کروں, شملہ اور برج حمل. اچھا, برج شملہ اور حمل جو ہے, برج شملہ کو اکثر برج حمل کی جلد بازی اور بے ساختگی کچھ زیادہ محسوس ہو سکتی ہے, جبکہ برج حمل شملہ کی محتاط فطرت کو بہت محدود سمجھ سکتا ہے. لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھے تو شملہ برج حمل کو استحکام فراہم کر سکتا ہے, جبکہ برج حمل شملہ کو نئے مواقع کی جانب بے خوفی سے بڑھنے کی ترغیب دے سکتا ہے. شملہ کے لیے جو مثالی ساتھی ہے, شملہ ایسے ساتھی کو پسند کرتا ہے جو ان کی عملی فطرت کی قدر کرے, ان کے معاملات کو جو ہے فوقیت دے. اور اگر آپ شملہ کی کسی اور برج کے ساتھ مطابق یا ان کی زندگی کے مزید پہلوؤں کے بارے میں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایریز اور برج شملہ 50-50 جو ہے مطابقت ہو سکتی ہے. کیونکہ ایریز جو ہے وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں, فائر سائن ہے, اور یہ ہے مٹی.
تو وہاں پہ ان کی اتنی مطابقت نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں ورگو اور ٹورس کی. اچھا شملہ اور ٹورس کی بات کروں تو برج شملہ اور برج ثور کا تعلق ہم آہنگ، مستحکم اور قابل اعتماد ہوتا ہے. دونوں زمین کے عنصر سے تعلق رکھتے ہیں. ثور بھی مٹی کے ساتھ ارتھ سائن ہے اور یہ بھی ارتھ سائن ہے. اس لیے وہ عملی، حقیقت پسند اور استحکام کے خواہاں ہوتے ہیں. ان میں بہت سی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جیسے کہ وفاداری اور اعتماد، عملی فطرت اور سادہ زندگی کی ترجیح، اور ورگو کی منظم زندگی ان کو بہت زبردست کر دیتی ہے. یہ جوڑی مجموعی طور پر ایک مضبوط، محبت بھرا تعلق لے کر آتی ہے. دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھتے اور پورا کرنے کے لیے قدرتی طور پر تیار رہتے ہیں. ان کا رشتہ سکون اور محبت کی بنیاد پر پروان چڑھتا ہے. یہ جوڑی ایک دوسرے کو جذباتی اور عملی طور پر سپورٹ کرتی ہے جو انہیں ایک بہترین شریک حیات بناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی جوڑی ایک زبردست جوڑی ہے. اگر شادی کا معاملہ ہو تو ان کو شادی کر لینی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ان کے تعلقات میں بڑی زبردست مدد آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ اباؤٹ ورگو اینڈ جیمنائی؟ اچھا جی، برج شملہ اور جوزا. برج شملہ اور برج جوزا کے درمیان ایک منفرد تعلق ہوتا ہے کیونکہ دونوں کا حاکم سیارہ عطارد ہے. عقل دونوں ملتی ہے. جوزا کا بھی عطارد ہے، مرکری ہے، اور اس کا بھی مرکری ہے جو ذہانت اور مواصلات کا سیارہ ہے. یہ مشترک جو ہے عنصر ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے لیکن ان کی فطرت میں موجود فرق چیلنجز بھی پیدا کر سکتا ہے. عطارد کی حکمرانی کے باعث دونوں ذہین اور بات چیت میں ماہر ہوتے ہیں. دونوں علم حاصل کرنے اور نئی چیزیں دریافت کرنے میں لگے رہتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں. علم و حکمت پر ورگو منظم اور تفصیل اور نفاست پسند ہوتا ہے جبکہ جیمنائی کی غیر متوقع اور بے ساختہ فطرت سے مختلف ہے. جیمنائی کا متحرک اور کبھی نہ بننے والا عمل رویہ لوگوں کے لیے بعض اوقات غیر مستحکم بنا دیتا ہے. اس تعلق میں صبر اور سمجھوتے کے ساتھ چلنا چاہیے. ورگو کو جیمنائی کی آزادی اور بے ساختگی کو قبول کرنا ہوگا جبکہ جیمنائی کو ورگو کی ترتیب اور عملی رویے کا احترام کرنا ہوگا. اگر دونوں ایک دوسرے کے فرق کو سمجھ لیں تو ان کا رشتہ ذہنی طور پر متحرک اور دلچسپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم آگے موو آن کریں ورگو اور کینسر، ان کی کیسے کمپیٹیبلٹی رہے گی؟ اچھا برج شملہ اور سرطان کی بات کروں، کینسر کی بات کروں تو برج شملہ اور برج سرطان کے درمیان تعلق کو ایک معاون، محبت بھرا اور متوازن شراکت سمجھا جاتا ہے. دونوں برج حساس اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کی فطرت مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہے. کینسر کی جذباتی گہرائی اور ورگو کی مددگار فطرت انہیں ایک بہترین شراکت داری بناتی ہے. دونوں کو اپنے تعلقات میں استحکام اور تحفظ پسند ہوتے ہیں. کینسر جذباتی طور پر اور ورگو عملی طور پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے تعلق کو مکمل بناتا ہے. کینسر کبھی کبھار بہت زیادہ حساس ہو سکتا ہے جو ورگو کی منطقی اور عملی سوچ کے ساتھ تنازع پیدا کر سکتا ہے. ورگو کی تنقیدی فطرت کینسر کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے. یہ جوڑی ایک دوسرے کے لیے محبت اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. کینسر ورگو کو جذباتی گہرائی میں شامل ہونے کا درس دیتا ہے جبکہ ورگو کینسر کو زندگی کے مسائل کے لیے عملی جو ہے مواقع فراہم کرتا ہے. اور لیو کے ساتھ کیسے کمپیٹیبلٹی ہوگی ورگو کی؟ برج شملہ اور برج اسد کے تعلق میں فطرتاً کچھ تضاد پایا جاتا ہے. لیو فائر اور وہ ارتھ، کیونکہ دونوں کی شخصیات مختلف انداز رکھتی ہے لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو سمجھنے اور قبول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تعلق ان کے لیے بڑا زبردست ثابت ہو سکتا ہے. سیکھنے کے مواقع میسر کرتا ہے. ورگو لیو سے خود اعتمادی اور جرأت سیکھ سکتا ہے جبکہ لیو ورگو سے نظم و ضبط اور تفصیل پر توجہ دینا سیکھ سکتا ہے. دونوں اپنے مقصد کے لیے محنت کرتے ہیں اگرچہ ان کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے. اپنی شخصیت کو نمایاں رکھنا چاہتے ہیں جو ورگو والے، اور یہاں پہ آپ سمجھیے گا کہ لیو کیونکہ جذباتی، پرکشش اور زندگی کی دوڑ میں بڑے سپیڈ سے چلتا ہے، اور ورگو والے منظم، ہر چیز کو اچھے طریقے سے طے کرتے ہیں. تو یہاں ان چیزوں کو تھوڑا سا مینج کر لیں تو بڑی اچھی جوڑی ثابت ہو سکتی ہے. ورگو کو لیو کی جرأت اور بلند حوصلے کی تعریف کرنی ہوگی اور ان کے رویے کو قبول کرنا ہوگا. اور اگر ہم بات کریں ورگو کی تو پھر آئی تھنک کمپیٹیبل ہی ہونا چاہیے اپیرنٹلی. دو برج شملہ کا تعلق ایک انتہائی منظم، سمجھدار اور مؤثر شراکت داری کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. ان کی فطرت اور سوچنے کا انداز یکساں ہوتا ہے جو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ بناتا ہے. تاہم ان کی کمال پسندی اور تنقیدی فطرت بعض اوقات چیلنج پیدا کر سکتی ہے. دونوں تفصیل پسند، منظم اور زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنانے کے خواہاں ہوتے ہیں. ان کے تجرباتی صلاحیت انہیں ایک ساتھ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے بہترین ٹیم بناتی ہے. دونوں استحکام، ذمہ داری اور مقصد کے حصول کو اہمیت دیتے ہیں. دونوں کا حد سے زیادہ سوچنے اور مسائل کو بار بار پرکھنے کا رجحان تعلق میں بے جا دباؤ ڈال سکتا ہے. دونوں کی تنقیدی فطرت کبھی کبھار ایک دوسرے کے لیے غیر ضروری تناؤ پیدا کر سکتی ہے. ایک دوسرے کی
खूबियों को सराहना और तनकीद की बजाय तारीफ पर तवज्जो देना जरूरी है। ताल्लुक में बेसाख्ती और मजाज शामिल करके ज्यादा आरामदेह और खुशगवार माहौल को बनाना मुफीद साबित होगा। और वर्गो लिब्रा क्या कैसा कॉम्बिनेशन है? अच्छा, बुर्ज शुमला और मेज़ान, अगर बुर्ज शुमला और बुर्ज मेज़ान का ताल्लुक फितरतन मुतवाज़न और तकमीली हो सकता है, क्योंकि दोनों अपनी मुनफरद खुसूसियात के जरिए एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। ये शराकत हम आहंगी और खूबसूरती के इम्तजाज पर मबनी होती है। दोनों अमन, तरतीब और तवाज़ुन की अहमियत देते हैं, जिससे उनका तल्लुक हम आहंग होता है। खूबसूरती, सफारतकारी और हम आहंगी का मतलाशी होता है, जबकि विरगो मंतकी और अमली हल पेश करता है। ये दोनों मिलकर जिंदगी को ज्यादा मुतवाज़न और मानी खेज बना सकते हैं। लिब्रा की सफारती सलाहियत और विरगो की तफसील पर तवज्जो अच्छे मवासलात को फरोग देती है। विरगो को जो है तनकीद की आदत होती है, लेकिन लिब्रा जो है वो बैलेंस और तराजू का लेकर खड़ा होता है, इसलिए वहां पे तनकीद और तराजू को अगर मैनेज कर लिया जाए तो बड़ी जबरदस्त मदद होती है। विरगो को लिब्रा की जज्बाती जरूरत और हम आहंगी की ख्वाहिश को समझना होगा। लिब्रा को विरगो की अमली फितरत को सराहना होगा और एक दूसरे की तारीफ करना होगी। अच्छा, अगर हम बात करें वर्गो स्कॉर्पियो की साइन, इनका कैसा रहेगा? अच्छा जी, बुर्ज शुमला और बुर्ज अकरब के दरमियान ताल्लुक गहरा और शिद्दत से भरपूर होता है। दोनों अपनी मुनफरद खुसूसियत के जरिए एक मजबूत रिश्ता कायम कर सकते हैं। वजह क्या बनती है? मट्टी विरगो और स्कॉर्पियो वाटर। अच्छा, वाटर, पानी और मट्टी की आपस में कॉम्बिनेशन होती है। अच्छा, यहीं से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ विरगो की अमलियत और स्कॉर्पियो की जज्बाती गहराई एक दूसरे को मुकम्मल करती है। स्कॉर्पियो की गहरी जज्बाती फितरत विरगो की मंतकी और अमली सोच को मुतवाज़न करती है, जो इनके तल्लुक को एक मुनफरद ताकत देता है। विरगो की तजर्बाती सलाहियत और स्कॉर्पियो की फितरी बसीरत मिलकर सभी मसलों का हल निकाल लेती है, और ये बड़े अच्छे जो है कंपैटिबिलिटी और बड़ी अच्छी जोड़ी साबित होते हैं। और अगर हम बात करें कि सजिटेरियस और वर्गो, बुर्ज शुमला और बुर्ज कौस के दरमियान तल्लुक में फितरी तौर पर कुछ इख्तलाफात होते हैं, क्योंकि दोनों के अंदाज और तरजीहात मुख्तलिफ होते हैं। क्योंकि विरगो और इनकी जो है वो साइन में भी फर्क होता है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे का एहतराम करें तो तल्लुक बेहतर हो सकता है, और ये तल्लुक तरक्की और सीखने का बेहतर मौका बन सकता है। दोनों अपने तल्लुकात में वफादारी और मुखलस होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ हकीकी तल्लुक की ख्वाहिश रखते हैं। विरगो हर चीज को मुनज़्ज़म और तफसील से करना चाहता है, जबकि सजिटेरियस का मिजाज आज़ाद और लचकदार होता है, जो अक्सर विरगो के लिए मुश्किलात पैदा करता है। सजिटेरियस की आज़ादी और बेसाख्तगी विरगो की मनसूबाबंदी और नज़्म व ज़ब्त के साथ टकराती है। विरगो को सजिटेरियस की आज़ादी, सोच और जुर्रतमंदाना रवैये को कबूल करना होगा, और सजिटेरियस को विरगो की नफासत और मनसूबाबंदी की अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। चलें, ये तो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें कि कैप्रिकॉर्न साइन की वर्गो की कंपैटिबिलिटी क्या होगी? बुर्ज शुमला और बुर्ज जद्दी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बुर्ज शुमला और बुर्ज जद्दी के दरमियान ताल्लुक मजबूत और मुस्तहकम होता है। दोनों अमली, मेहनती और हदफ पूरा करने पर मरकूज करते हैं अपनी तवज्जो को। इनके दरमियान मुश्तरक अक़दार और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर एक कामयाब और पायदार रिश्ता कायम होता है। ये दोनों हकीकत पसंद और अमली सोच रखते हैं, जो इन्हें एक दूसरे की ज़रूरियात और तवक्कुआत को खूबी समझने की सलाहियत देते हैं। दोनों जो है एक दूसरे की के लिए पायदार और मुकम्मल शख्सियत का गहवारा साबित होते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोनों को आपस में एक दूसरे का एहतराम और एतमाद पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। विरगो को कैप्रिकॉर्न की अमली नोयत को समझना होगा, जबकि कैप्रिकॉर्न को विरगो की फितरत को सराहना होगा। एक दूसरे के नुक्ता नजर को समझकर वो अपने रिश्ता को मजीद मुस्तहकम बना सकते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के इख्तलाफात को समझें और एक दूसरे की सलाहियतों की कदर करें तो इनका रिश्ता पायदार और कामयाब हो सकता है। और अगर हम बात करें मतलब वर्गो की एक्वेरियस, उसके साथ क्या होगा, एक्वेरियंस के साथ? बुर्ज शुमला और बुर्ज दिलो के दरमियान ताल्लुक में फितरी तौर पर कुछ इख्तलाफात होते हैं, क्योंकि दोनों की जिंदगी का अंदाज और सोचने का तरीका मुख्तलिफ होता है। वो मट्टी है और वो एयर साइन है। विरगो की अमली और मुनज़्ज़म फितरत एक्वेरियस की गैर रवायती आज़ाद ख्याल और ख्याली नोयत से टकरा सकती है, लेकिन इनकी मुश्तरका जहानत और फिक्री हमंगी एक दूसरे को मजबूत कर सकती है। ये दोनों बहुत ज़हीन और तज्ज़ियाती होने की वजह से एक दूसरे का साथ देते हैं। ये दोनों नए ख्यालात और सीखने के हवाले से बहुत पुरजोश होते हैं, जो इनके तल्लुक को ज़हनी तौर पर मुतहरक करता है। विरगो की अमली फितरत और तफसील पर तवज्जो देना एक्वेरियस की गैर रवायती और आज़ादाना सोच के साथ टकरा सकती है। विरगो जहाँ रवायती तरीकों और रसूलों को अहमियत देता है, वहीं एक्वेरियस नए इनकलाबी तरीकों को अपनाने का हामी होता है। दोनों को एक दूसरे के ख्यालात और अंदाज को समझना होगा और इनका एहतराम करना जरूरी है। विरगो को एक्वेरियस की आज़ाद फितरत को कबूल करना होगा और एक्वेरियस को विरगो की अमली सोच की अहमियत को समझना होगा।
اور آخر میں ہمارا ایک ہی سائن بچ گیا پائسس. پائسس کے ساتھ کیسے کمپیٹیبلٹی ہوگی؟ برج شملہ اور برج حوت کا آپس میں تعلق کی بات کروں تو ان کا رشتہ ایک تکمیلی نوعیت کا ہوتا ہے جہاں دونوں کی خصوصیات ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں. پائسس آپ کو پتہ ہے واٹر ہے اور وہ جو ہے مٹی ہے تو بہت اچھی کمبینیشن ہے. ورگو کی عملیت اور ساخت فراہم کرنے کی صلاحیت پائسس کی جذباتی بصیرت اور تخلیقی نوعیت سے متوازن ہوتی ہے جس سے ایک مضبوط اور ہم آہنگ شراکت داری قائم ہوتی ہے. ورگو پائسس کو عملی مشورے اور سمت فراہم کرتا ہے جبکہ پائسس ورگو کی زندگی میں جذباتی گہرائی اور بصیرت لاتا ہے. یہ دونوں برج اپنے تعلقات میں وفادار اور مخلص ہوتے ہیں جس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. ورگو کی تفصیل پر مبنی اور حقیقت پسندانہ طبیعت پائسس کی غیر حقیقت پسندانہ اور خیالی نوعیت کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے. ورگو کی کمال پسندی اور تنقید پائسس کی حساسیت کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے. ورگو کو پائسس کی جذباتی ضرورتوں اور تخلیقی سوچ کو سمجھنا ہوگا اور پائسس کو ورگو کی عملی سوچ اور حقیقت پسندی کا احترام کرنا ہوگا. دونوں برجوں کو ایک دوسرے کے اختلافات کو ایک دوسرے کی تکمیل کے طور پر دیکھنا بہت ضروری ہوگا. مطلب مجھے یہی سمجھ آیا کہ جو ورگو سائن ہے بڑا پریکٹیکل ہے, بہت لوئل ہے اور آرگنائزڈ بہت ہوتے ہیں. مطلب اب ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا اٹ مینس کہ باقی جو ہے نا اسٹار سائن ہے خود ہی ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. اور زیادہ کمپیٹیبلٹی زیادہ ارتھ سائن مٹی کے جو ارتھ سائن جو ہے وہ واٹر والا زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ اچھا ان کے لیے؟ بالکل, دیکھیں مٹی کی جس کے ساتھ بنتی ہے وہ پانی ہے, پانی ہے, وہ بحال ہو جاتی ہے نا آپس میں مٹی. اور دوسری ایک اور بات ہے کہ اگر ورگو خواتین ہیں تو سمجھیں کہ گھر کو مینج کرنا, اور اگر آفیسز میں ہے ورگو خواتین تو وہ آرگنائز کر رہی ہیں آفیسز کو اور ہر چیز مینج کر کے رکھتی ہیں. ورگو خواتین بچوں کو بھی بہت اچھا, یعنی کہ یہ وہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں, پریکٹیکل لوگ ہیں اور عملی لوگ ہیں اور محبت میں بھی پریکٹیکل ہے, زیادہ ہواؤں میں نہیں اڑتے, امیجنیشن میں نہیں ہوتے, نہ جذباتی, حقیقت پسندی سے کیا ہاں ایگزیکٹلی ریالٹی پہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ریگارڈنگ کمپیٹیبلٹی. ہم بہت ایک انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم انرجی ریڈنگ کریں گے تھرو ڈفرنٹ جو ٹیرو کارڈز. میرے سامنے بہت ڈفرنٹ قسم کے ٹیرو کارڈز موجود ہیں. ابھی ہم ان کی جانتے ہیں کہ اس کی جو کرنٹ انرجیز ہیں ورگو سائن کی وہ کیا ہوں گی. دیکھیں جی, یہاں پہ ہم انرجی کی بات کرنے لگے ہیں. ورگو کی 2025 کی انرجی کیسی رہے گی اور 2025 کا میسج کیا ہے, مون انرجی کا بھی, سن انرجی کا بھی. اور یہاں پہ 3 کارڈ نکالیں گے کہ کرنٹ ورگو کی 2025 کی انرجی کیا نظر آتی ہے. تو یہاں پہ پہلا کارڈ میں نکال چکا ہوں, دوسرا بھی نکال چکا ہوں اور تیسرا کارڈ بھی نکال دیا. تو کرنٹ سچویشن ورگو والوں کی بہت زبردست ہے. دی ایمپریس, ان کے حالات, اگر یہ خواتین ہیں تو سمجھے کہ یہ بہت اچھی انرجی کی مالک نظر آتی ہیں. کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں, یہ ان کی بگننگ ہے, نئی شروعات ہے. سیکنڈ کارڈ میں اگر میں دیکھوں تو ایس آف پینٹیکلز, اس وقت قدرت ان کو جو ہے کوئی انعام دینے جا رہی ہے, ان کے حالات بہترین ہونے جا رہے ہیں. اگر ورگو کی خواتین جن کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی اور وہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کا اچھا رشتہ آ جائے تو ضرور یہاں پہ ان کو اچھا رشتہ ملنے کا بڑا زبردست چانس نظر آتا ہے. اور تھرڈ کارڈ یہ ہے کہ یہاں پہ پیج آف پینٹیکلز, یعنی کہ اگر یہ لوگ امیگریشن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں اور کہیں بھی, تینوں کارڈ کی انرجی اس وقت موجودہ پوزیشن میں 2025 بہت زبردست اور فیوریبل ہے. ابھی ہم ان کی انرجی اور ان کو ابھی کا 2025 کا مون انرجی کا میسج ہے ان کے لیے کہ غور و فکر کریں. اچھا, مون انرجی کا میسج ہے کہ یہ میڈیٹیٹ اینڈ کنٹمپلیٹ. اور یہاں پہ سن انرجی کا 2025 کا جو ابھی جا رہا ہے اس کا میسج کیا ہے ان کا, تو دیر سمتھنگ بیٹر, بہتر ہونے والا ہے. اور یہاں پہ میرے پاس ایک اور کارڈز کی بھی انرجی ہے. تو یہ کون سے والے کارڈز؟ یہ بھی ٹیرو کارڈ ہوتے ہیں مگر یہ بڑی ڈفرنٹ انرجی ہے. تو 2025 کا ایک ہی کارڈ نکالیں تو یہ آپ کو دی سن. اچھا, تو 2000 موجودہ پوزیشن میں ورگو والے بہت زبردست انرجیٹک نظر آتے ہیں. اب میں چلتا ہوں 2026 کی ان کی کارڈز کی. تو 26 میں 3 کارڈ نکالیں ورگو والوں کے لیے. تو ورگو والوں کے 26 میں کی انرجی نکالیں تو 26 میں ان کو احتیاط کرنا ہوگا. اچھا, ان کے خاص کر دنیاوی معاملات سے متعلقہ ان کے لیے روحانی مشکل پڑ سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ ان کا دل ٹوٹ سکتا ہے, ڈس ہارٹ نظر آتے ہیں اور ان کے لیے کوئی نیگیٹو پرابلم, کوئی مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا محبت کے حوالے سے ہو سکتا ہے. اور
सिक्स का मून कार्ड अगर निकाले तो जीत के नताइज की पेशन गोई की गई है, और यहाँ पे सन एनर्जी का मैसेज निकालें इनके लिए तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हेल्प ले, मदद ले। और यहाँ पे एक ही कार्ड निकालें इधर से, तो यहाँ पे सारी सूरत हाल को मोहब्बत से डील करें। और यहाँ पे हम चलते हैं 2027 में। 27 की एनर्जी भी बिल्कुल, इनकी एनर्जी 27 के 3 कार्ड निकालें तो 27 की एनर्जी इनके लिए बेहतर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 2026 को इनको एहतियात करना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, जिस काम को करना चाहेंगे ये बड़ी जबरदस्त एनर्जी के साथ उसको हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पे इनके लिए दी सन भी मौजूद है, इसका मतलब है कि इनके हालात फिर बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, गुस्सा को थोड़ा सा कंट्रोल करें, लेकिन ये अपनी जिंदगी से मुतल्लिका बड़े मुतबराना फैसले करेंगे। और यहाँ पे इनके लिए मून एनर्जी का मैसेज है कि अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें, और सन एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए कि पीसफुल रेजोल्यूशन। तो मैं समझता हूँ कि इनको 26 में एहतियात करना है, 25 भी बेहतरीन है और 27 भी अच्छा नजर आता है बिल्कुल कंपैरेटिवली। चलें, थैंक यू सो मच दाऊदी जावेद साहब आपका इस प्रोग्राम में आने का, और आपने बहुत अच्छी हमें जो इनसाइट्स दी रिगार्डिंग वर्क ऑफ साइन। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम के साथ एक नए स्टार साइन के साथ दोबारा मुलाकात करूंगी। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।